سر پرانے کسی وقت میں ہمارے ایک استاد تھے سر، ان سے سر ہم مراقبہ سیکھ رہے تھے سر، پتہ نہیں سیکھ پائے کہ نہیں سیکھ پائے، لیکن سر اس کلاس میں ایک بڑی خوبصورت نصیحت تھی، یہ آج سے 20 سال پہلے کا سر واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب جو کلاس میں بیٹھے ہیں وہ ڈھیر سا بانٹیں۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ ارادہ کر دیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کس کس نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ بہت سا وہ بانٹے گا؟ سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے سر۔ کنڈیشن یہی تھی کہ جب بانٹو گے تو اللہ دے گا۔ انہوں نے کہا کون کون آج سے بانٹے گا؟ تو ہاتھ کچھ نیچے ہو گئے، اور جو ہاتھ نیچے ہوئے انہوں نے کہا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ تو وہ جو ہاتھ نیچے تھے ان کو کھڑا کیا گیا کلاس میں، تو ان سب کا بیان ایک ہی تھا کہ اتنا ہے ہی نہیں، جب اتنا ہے ہی نہیں تو ہم کیسے بانٹیں؟ سو جب آئے گا تب ہم بانٹیں گے۔ تو اس ٹیچر نے سب کو نیچے بٹھایا اور کہا کہ جو یہ انتظار کر رہا ہے کہ آئے گا تو میں بانٹوں گا، اس کے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ لہٰذا جو آج بانٹ سکتا ہے، اصل میں تو دل کی بات ہے سر، جو آج بانٹ سکتا ہے اس کے پاس کل بھی ہوگا۔ پھر انہوں نے مثال بڑی اچھی دی سر، کنکلوژن اور کویشچن آ جائے گا سر۔ انہوں نے سر بورڈ پہ نا سر ایک دل بنایا، بڑا سا دل تھا سر، اور اس کے اندر چھوٹا سا ایک بچہ تھا سر، ڈرا کر دیا سر۔ پھر دل کا سائز چھوٹا کیا اور بچے کا سائز بڑا کیا، پھر ایک بڑا سا بندہ بنایا سر اور اس میں چھوٹا سا دل کر دیا۔ انہوں نے کہا ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے دل چھوٹا ہونا پڑتا ہے۔ ان کا جو آج دل بڑا کر لے گا سر۔ میں سر سوال یہ حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خوبصورت سر حدیث ہے۔ حضور کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے سر وہ ضرورت مند کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ چلا جاتا ہے۔ بے شک، یعنی اس کی سپیڈ سر پہنچنے کی یہ ہوتی ہے سر۔ سر یہ جو یقین ہے کہ اس ایکو سسٹم کو، یہ لاز آف نیچر کو بنانے والا خالق ہے، درویش اس یقین کو کیسے حاصل کر لیتا ہے کہ وہ سخی رب سے پالا پڑ گیا، وہ خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا سر؟ یہ ایمان اور یہ یقین یعنی اخلاص کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ بولے اس کا ایک لفظ میں جواب دیا جا سکتا ہے، شکر سے۔ جب انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ رب کا شکر دل سے کرنے لگتا ہے، تو ایک عجیب و غریب تبدیلی آتی ہے انسان میں۔ اس شکر کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک عاجزی اور دوسرے رب کی عظمت کا اقرار۔ یہ دو چیزیں آتی ہیں، اس لیے کہ جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہم انڈائریکٹلی ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اور ہے جس نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اور دینے والے کا وہ شکر گزار ہوتا ہے بندہ۔ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ جس کا وہ شکر گزار ہوتا ہے اس کو بڑا مانتا ہے۔ تو رب کو انسان زبان سے ہٹ کے دل سے بڑا ماننے لگتا ہے، اور یہ عاجزی لے آئے گی یہ بات۔ اور ایک اور عجیب و غریب احساس پیدا ہو جاتا ہے جب دل سے شکر کر رہا ہوتا ہے، زبان سے نہیں، کہ اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا اپنا تو کچھ ہے نہیں، یہ تو سب رب کا عطا کرتا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ رب کا عطا کرتا ہے تو میں اس میں دوسروں کو حصے دار بنا لوں، اور دوسروں کو حصے دار جب وہ بناتا ہے تو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو جس کو آپ ایکو سسٹم کہہ رہے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے گھر کے روف ٹاپ پر واٹر ٹینک بنا ہوا ہے، اس کو پانی کی سپلائی جا رہی ہے جو میونسپل کارپوریشن کی ہے۔ آپ کے واٹر ٹینک سے ٹیپ کنیکٹڈ ہیں، آپ ان ٹیپس کو کھولتے نہیں ہیں اس خوف سے کہ میرا واٹر ٹینک خالی نہ ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس واٹر ٹینک کے اندر جو پانی پہلے سے موجود ہے اس کی موجودگی کی وجہ سے فریش واٹر نہیں اس میں آتا۔ 2-3 دن کے بعد آپ کو اسمیل آنی شروع ہو جائے گی، وہ سٹیل ہو جائے گا۔ اگر ٹیپ کھول دیں آپ اور استعمال کرتے رہیں
میں یہ نہیں کہہ رہا ضائع کریں، جی سر، ضرورت کے مطابق استعمال کریں اس کو، تو پانی بہتا رہے گا، فریش آتا رہے گا۔ تو اس چیز کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جی سر، جب وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور ایک اس کے اندر ایک چینج آتی ہے کہ وہ دوسروں کو دینا سیکھ لیتا ہے۔ کیونکہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جی سر، ہم اللہ کے دوسرے بندوں میں اپنے حسب استطاعت بڑی خاموشی کے ساتھ خدمت کر دیں۔ لیکن جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، جی سر، ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو خود محتاج ہیں رب تعالیٰ کے۔ بے شک ایسا، تو ایک محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے سکتا ہے؟ ایسا سر، ہاں، ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے آدمی کی جب ہم خدمت کرتے ہیں، جی سر، اس میں رازداری اتنی شدت سے ہونی چاہیے صحیح سر، کہ خود انسان کی اپنی ذات کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ میں نے کسی کی خدمت کر دی ہے۔ وہ پھر آپ پر رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ جو لوگ شاکی ہیں اس بات پہ کہ ان کا رزق وسیع نہیں ہوتا، جی سر، کبھی اس چیز پر آزما کے دیکھیں۔ بہت لوگ ایسے مل جائیں گے جن سے ایک عرض کی کہ آپ اپنے کاروبار میں رب تعالیٰ کو حصے دار بنا لیجئے، جی سر، چاہے 2% کا حصے دار بنائیے اسے، رب کو پارٹنر اپنا بنا لیں کہ بزنس میں اگر ہم 3 پارٹنر ہیں تو چوتھا رب ہے، تو اس کے حصے کی یہ پرسنٹیج ہے، اور پوری دیانتداری کے ساتھ آپ وہ حصہ رب تعالیٰ کا علیحدہ کرتے جائیے، اور پھر بغیر یہ سوچے کہ کون لے کے جا رہا ہے، صحیح سر، وہ دے دیجئے، اس لیے کہ وہ رب کا حصہ ہے، اور رب پر سب کا حق ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اس کے تو نام سے ہی پتہ ہے کہ وہ رب ہے، بالکل ٹھیک، پالنے والا ہے، ٹھیک سر، تو اس کی مخلوق کا اس پر حق ہے، کوئی لے جائے آ کے۔ تو میں نے ایسے بلا مبالغہ سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے کاروبار میں رب کو حصہ دار بنایا، اور ان پہ رزق کے دروازے ایسے کھلے جیسے کوئی فلڈ گیٹ کھل گیا ہے۔ ٹھیک سر، تو ایون گھر کے اندر جی سر، ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ ہماری والدہ، اور اسی طرح تقریباً سبھی گھروں میں تھا اس زمانے میں، ایک وتیرہ یہ تھا کہ خاص طور پہ رات کے کھانے میں اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ اس کھانے میں سے رب کے نام پر اسے کسی 1-2 بندوں کی خدمت نہ کر دیں۔ ٹھیک سر، یہ انویریبلی تقریباً میری نظر کی، میری جاننے کی حد تک سبھی گھروں کا وتیرہ تھا ٹھیک سر، کہ رات کا جب کھانا ہے اس میں سے پہلے اللہ کے نام کا نکلتا تھا، صدقہ نہیں، خیرات بھی نہیں، بس اللہ کے نام پر۔ ٹھیک سر، تو وہ کسی نہ کسی کے گھر میں بڑے احترام سے بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ کام اگر آج بھی ہم کر لیں تو بڑے سکھی ہو جائیں گے۔